ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آج ہم اپنے آپ کو ترقیوں کے بلند ترین میناروں پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن ترقی پہ اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ صرف ایک جماعت ہے، صرف ایک جماعت، باقی سب جماعتیں فیل ہیں، ناکام و نامراد ہیں۔ ترقی یافتہ جماعت صرف انبیاء علیہم الصلاۃ ہے، صرف انبیاء علیہم الصلاۃ اور جس کسی نے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، یہ ہیں ترقی پانے والے لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر کتنی ترقی ہے۔ ہم کس سے یہ اپیل کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کہاں ہے؟ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے اور کون ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ وہ حقیر قطرہ جسے نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، نہ سونگھنا چاہتا ہے، نہ چھونا چاہتا ہے، میں تو وہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس رب کے ساتھ میرا تعلق بہت کمزور، بہت زیادہ کمزور، اس کے باوجود آپ نے مجھے امامت کے لیے محراب دے دیا اور ممبر بھی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ تعلق انبیاء کے ساتھ، انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
کہ مشن کا مقصد صرف ایک، کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، بس۔ یہ ٹوٹے ٹوٹے ہیں، بہت طرف نکل جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور مقصد ان کا ترقی ہوتا ہے۔ ان کو انبیاء کے پیچھے چلنے میں ترقی کم نظر آتی ہے۔ اپنے بنائے ہوئے تحریکیں، جماعتیں، پارٹیاں، فرقے، گروپ، اس میں ان کو ترقی کی راہیں شارٹ کٹ، بڑا مختصر، تو وہ انبیاء کے راستے کو چھوڑ کے ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ پھر ترقی کے بجائے وہ تنزلی میں پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ تم اللہ سے ترقی مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی دے، اس پر چلا بھی دے، اور اس پر گامزن رکھ جب تک ہم تجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، سیدھا راستہ جو انبیاء کا ہے وہ دکھا بھی دے، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے اس تک پہنچنا، چلا بھی دے، اس پر چلنا میرے اور آپ کے بس کی بات میں نہیں ہے۔ اور میں بھی اور آپ بھی جانتے ہیں بہت سارے ہمارے ساتھ چلنے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے بھٹک گئے، چھوڑ گئے صراط مستقیم کو، وہ ترقی کے لیے اور راہیں انہوں نے اپنا لی، تو اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ تو یہ جو مجھ جیسا حقیر انسان کو سعادت مل رہی ہے، شرف اور فضیلت مل رہی ہے کہ میں ڈائریکٹ رب عرش بری سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہوں، بیچ میں کسی ذات، شخصیت کا کوئی واسطہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر واسطہ ہے تو صرف محمد رسول اللہ کا علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ نے ہمیں ترقی کی تمام باریکیاں سمجھا دیں، بتا دیں، بس۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ لوگوں چیلنج ہے، آج دیکھو نا، یہ کسی وقت میں اس کو شیطان کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، اب یہی فرشتہ بن کے ہمارے سامنے کھڑے، یہ آلات مسجدوں میں بھی گھس آئے، اور یہ پھر پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، دنیا ساری ہتھیلی میں آ گئی۔ یہ چھوٹی سی چیز ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے۔ میں ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو لوگوں، یہ میرے سر کے بال، چہرے کے بال، مونچھوں کے بال، ناخن، لباس، صبح و شام 24 گھنٹے 12 مہینے، شادی بیاہ، غمی خوشی، تعلیم تربیت، تعلقات رابطے، باتھ روم سے لے کر نظام حکمرانی تک کے تمام راستوں میں کہیں کبھی تو مجھے اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر اپنے راستے، اپنے ماں باپ کے راستے، کنبہ خاندان کے راستے، دوست برادری کے راستے، اپنی تحریک، جماعت، فرقہ، پارٹی، میں کسی راستے پہ نہیں چلتا۔ لا الہ الا اللہ، میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، ایک اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہوں، ایک اللہ کے طریقے پہ چلتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا راستہ مجھے کون بتاتا ہے؟ آپ جاؤ ذرا کسی ہندو سے ملو، وہ کیا کہے گا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہے گا میں مانتا ہوں۔ سکھ، عیسائی، یہودی، سب کی ایک ہی پکار ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی عبادت، اللہ کی فرمانبرداری۔ پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کائنات میں کوئی شخصیت ہے کہ جس کے رہنمائی میں آپ نے چلنا ہے تو وہ کون ہے؟ صرف
محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی, اس میں مجھے کوئی ترقی ملے گی؟ بالکل ملے گی. کیسی ترقی؟ آج جتنی ترقیاں ہیں کہاں تک ہے؟ چاند تک, سورج تک, مریخ تک, یہیں تک ہے نا, اس سے آگے تو نہیں. کوئی سائنسدان یا حکومتیں ساری اکٹھی ہو جائیں, وزارتیں اکٹھی ہو جائیں, اتنی ترقی کر لے کہ پہلے آسمان کو چھو لے خالی؟ نہیں ہے, ناممکن ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ میں کامیاب ہو گئے, پاس ہو گئے. ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانی, نہ اپنی ذات کی مانی, نہ برادری کی, نہ خاندان کی, نہ کنبے کی, نہ دوست, کسی کی نہیں مانی. نہ خوف میں, نہ خوشی میں, نہ ڈر میں. غار حرا میں اکیلے جاتے رہے. کوئی کبھی کوئی جن آیا آپ کے پاس آپ کو تنگ کرنے کے لیے؟ کوئی بھوت, کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی کھٹمل, کوئی مچھر, کوئی مکھی؟ یہ تو سارے اللہ کی فوج ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہر چیز اللہ کی فوج ہے, کسی مخلوق کی فوج نہیں ہے. اللہ نے سب پہ کنٹرول کر لیا, سب کی حفاظت کر لی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کی ترقی کو دیکھیں, پہلے آسمان پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ خدمت میں کون ہے؟ ہاں جی, آپ کی خدمت میں ساتھ کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے جی, ترقی ہے. خدمت میں سید الملائکہ, پہلا آسمان. بس یہاں سے پہلے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال. ٹھیک ہے جی. آسمان کا اپنا موٹاپا 500 سال. کتنے ہو گئے؟ وہاں سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی. پھر ہر آسمان کا موٹاپا 7 آسمان پار کر کے سدرۃ المنتہا. جبریل کہنے لگے میں آگے نہیں جا سکتا, میری ترقی یہیں تک ہے, آپ کی ترقی اور اوپر. اللہ اکبر. لیکن عرش پہ نہیں گئے. یہ غلط بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ عرش پہ گئے تھے. نہیں, سدرۃ المنتہا سے اوپر تک. یہ ترقی ہمیں چاہیے, لازمی چاہیے. یہ ترقی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اہدنا الصراط المستقیم. صرف اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو, رو رو کے مانگو, دن میں مانگو, رات میں مانگو, انفرادی, اجتماعی, جہاں کہیں بھی ہے. اہدنا, صرف اکیلا نہیں, اکیلا بھی مانگو تو سب کو ساتھ شامل کر کے مانگو. یہ جو آپ سب یہاں جمع ہیں, اس بات کا ثبوت ہے, دلیل ہے کہ ہم صرف یہ منطقہ ربع الخالی, یہ چوتھا حصہ, صرف اس کی خدمت نہیں چاہتے, یا اس جان کی خدمت نہیں. ٹھیک ہے جی. نہ اشرف بھائی اپنے ذات یا اپنا گھر, نہ عرفان بھائی, ہم سب یہاں صرف اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے دوست, ہمارے اڑوس پڑوس, مسجدوں میں آنے والے اور جو نہیں بھی آ رہے ان کو مسجدوں میں لانا, اور ان کی ترقی اللہ کی رضا کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آگے پہنچانا. بینکوں میں جاتے ہیں لوگ, جاتے ہیں کہ نہیں, سود پہ. بلکہ مجھے ایک صاحب ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ آپ ہمارے علاقے میں جائیں گے, یہ کوہستان کا علاقہ. کہتے ہیں کہ وہاں آپ نے ایک تو ماں باپ کے حقوق بتانے, ہمارے لوگ جانتے ہی نہیں. دوسرا, بیویوں کو نہیں مارنا, ہم لوگ بیویوں کو بہت مارتے ہیں, بچوں کو بہت مارتے ہیں. 2 باتیں یہ بتانی. تیسرا, ان کو بتانا ہے کہ سود نہیں لینا. سگا بھائی سگے بھائی کو سود دیتا ہے, سگا بھائی سگے بھائی کو قرضہ دیتا ہے سود پہ. اندازہ کریں, اتنا عام ہے یہ وبا
جس کے بارے میں میرے اور آپ کا رب کہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سود لینے والا بے شک تو ممبر میں آتا ہے، محراب میں آتا ہے، تو کعبے مسجد حرام کا باسی ہے، مسجد نبوی کا باسی ہے، تو کہیں کا رہنے والا ہے، تو نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، سود لیا، سود دیا، ٹھیک ہے جی، اللہ سے اعلان جنگ۔ لیکن آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب آپ اندازہ کریں، سگا بھائی سگے بھائی کو قرضہ دے صرف سود پر، تعاون، ہمدردی، غمخواری، ٹھیک ہے جی، مواخات، بھائی چارگی، یہ ختم۔ پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو، بس صرف اس پر ایمان ہے، ایمان بالغیب، ٹھیک ہے جی، ختم۔ اب ایمان 3 in 1، روٹی کپڑا مکان، میرے اور آپ سے سارا تعلق روٹی کپڑا مکان، خبزہ لبسہ سکنا، بس اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے یہ پروگرام چلایا، اور مساجد میں لوگوں کو جمع کرنا اور مساجد کے جو اصل مقاصد ہیں اس سے لوگوں کو متعارف کرنا، اور لوگ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں آئیں، چھوڑ دیں وہ باہر کے معاملات، اس میں آپ کو نقصان، آپ کا مستقبل تاریک، آپ کی ترقی کی ساری راہیں مسدود، آپ رب کے مغضوب ترین، ممقوت ترین اور انتہائی جو ہے ملعون شخصیت بن جائیں گے اگر آپ نے سود کا سودا کیا، اگر آپ نے جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت کی، اگر آپ نے اللہ کے احکام کو توڑا اور اپنے برادری کو نہیں پہچانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں محلے میں، آتے ہیں آپ کے ساتھ مسجد میں، لیکن وہ چمٹ چمٹ کر، فون کر کر کے، راستوں میں پکڑ پکڑ کے مانگتے نہیں، اور لوگ بھی ان کو جانتے نہیں، لوگ احساس بھی نہیں کرتے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنے رشتہ داروں میں پہچان کر ان کو جو مجھ سے ان کو تعاون میں پہنچا سکتا ہوں، کبھی سوچتے بھی نہیں۔ قرآن ان کو جاہل کہتا ہے۔ اب آپ میں کوئی ہے جاہل؟ کیوں جی جاوید بھائی، یہاں تو کوئی جاہل نہیں رہتا۔ دعوت تو اور چیز ہے، دلیل پیش کریں۔ آپ نے کبھی اپنے محلے میں راؤنڈ لگایا؟ ٹھیک ہے جی، پتہ کیا کون سا ہمارا بھائی، کون سی ہماری بہن، وہ بیچاری بیوہ ہو سکتی ہے، مطلقہ ہو سکتی ہے، یتیم بچوں کے کفیل ہو سکتے ہیں، بیماریوں کے اندر جو ہے دوائیوں کے پیسے تک میسر نہیں ہے، اور میں اڑاتا پھر رہا ہوں۔ میرے ایک چھوٹا سا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں بچے کا ختنے کا پروگرام ہے، یا جو ہے میرے کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی تقریب ہے منگنی کی، اور چھوٹے چھوٹے تقریب ہال بک کرتا ہوں، خوب اڑاتا ہوں۔ اب وہ جو محلے کے غریب ہیں وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کے دل سے آہ اٹھتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مظلوم۔ اس مظلوم کی بد دعا کے لپیٹ میں ہم سب آ گئے، ہم سب آ گئے۔ اگر وہی پیسے، اب میرے پاس کل ایک صاحب کا فون آیا عثمان آباد سے کہ مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے، آپ عنایت فرمائیں گے؟ میں نے کہا آ جائیے۔ اب میں اس کو 500 روپے ہی دے سکا، شرم بڑی آ رہی تھی کہ دیکھو اتنے دور سے وہ فون کر کے آ رہا ہے، 100 روپے کا تو اس کا خالی پیٹرول گیا، بلکہ 200 کا گیا ہوگا، اتنے دور سے آنا جانا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن لوگ اس حد تک تنگ حالی میں ہے، پریشان حالی میں ہے، مجھے اس کا احساس ہی نہیں۔ اور میں اپنے چھوٹے چھوٹے، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا میری بیٹی کی منگنی تھی، یہ کوئی تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 60,000 کا ہم نے ہال بک کرایا۔ میں نے کہا اگر وہ 60,000 مجھے دیتے میرا مکان بن جاتا۔ کہتے بلتستان میں؟ میں نے کہا نہیں کراچی میں۔ کہتے نہیں کراچی میں 60,000 کا مکان نہیں بنتا۔ اچھا جی، بات آئی گئی ہو گئی۔ جماعت آئی ہوئی تھی قائم خانی کالونی، اورنگی ٹون کا علاقہ ہے کیا ہے، پنجاب سے آئی ہوئی تھی۔ وہ ساتھی نے مجھے بائک پہ اٹھایا جامع بکر سے، پیالہ ہوٹل پہ ہم نے چائے پی، ہم پہنچے وہاں کے امام صاحب نے اپنے گھر ہمیں چائے کے لیے لے گیا۔ تو اس ساتھی نے خود پوچھا کہ جی یہ مکان، کہنا جی یہ مکان پلاٹ میں نے 30,000 کا لیا، اور یہ 2 کمرے، یہ کچن، یہ باتھ روم، یہ 30,000 کا بنایا۔
کتنے ہوئے؟ ٹھیک ہے. اس ساتھی نے خوشخبری بھی یہ ساتھ سنا دی کہ منگنی پہ 60,000 کا خالی حال بک کیا اور وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی. یہ ہماری حالت ہے. تو اس موقع پر میرا اور آپ کا امتحان ہے بڑا سخت. ہم اپنے ہی بھائیوں کو کتنا دل کھول کر ان کی مدد کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ابھی آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہر رکعت میں، ہر نماز میں. ہم تو کہتے ہیں اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. صرف پڑھنے سے نہیں، جو ہے صرف پڑھنا ہی ہے. ارے تو کچھ سمجھو بھی. مجھے اس عالم دین کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں. ہے وہ بریلوی مسلک کا، ہے بریلوی مسلک کا. وہ عالم دین کہتے ہیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں رمضان میں قرآن کتنی دفعہ ختم کیا کروں؟ میں نے جواب دیا خالی ایک رکوع پڑھ لیا کرو پورے رمضان میں، لیکن فہم کے ساتھ. سمجھے نا؟ قرآن ختم کر رہے ہیں 10 دفعہ 15 دفعہ جناب 3 دنوں میں کر رہے ہیں. پتہ نہیں بعض لوگ تو روزانہ کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں، لیکن کس نتیجے کا؟ تھوڑا سا فہم. آج ہمارے پڑوس کی جو مسجد ہے وہاں پہ ماشاءاللہ بہترین جلسہ تھا. میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا. ان کا زور یہی تھا کہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی کو دیکھو. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ 3 کام پیارے پیغمبر کی ڈیوٹی. پڑوسی مسجد آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ وہاں پہ باقاعدہ علماء. اب الحمدللہ بیداری آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں تو ہم کوشش کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ترقی یافتہ جماعت مثالی وہ صرف وہ ہیں جن پر تو نے انعام کیا. صحابہ، اور صحابہ کن کے نقش قدم پر؟ انبیاء کے. محمد رسول اللہ اور اہل بیت. صحابہ اور اہل بیت یہ سچے لوگ ہیں. کیوں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی میں لگ گئے. یہ سچے لوگ ہیں. ان کی بھی 2 زندگی ہے، یہ یاد رکھیے. صحابہ اور اہل بیت کی، انبیاء کی 2 زندگیاں ہیں، ایک سچی ایک جھوٹی. سچی کون سی ہے؟ جو قرآن میں ہے، جو پیارے پیغمبر کے حدیث میں ہے، جس زندگی پہ وہ قائم رہ کر دنیا سے گئے. جھوٹی کون سی ہے؟ کہ جھوٹے لوگوں نے ان کے خلاف باتیں گڑ گڑ کر وہ باتیں ان کی طرف منسوب کی جن سے وہ بالکل بری. وہ کردار، وہ افعال، وہ رفتار، وہ گفتار ان کی طرف نسبت کی جن سے وہ بالکل بری ہیں. ایسے جھوٹے لوگوں کا قیامت کے روز گریبان ہوگا اور صحابہ اور اہل بیت اور انبیاء کا ہاتھ ہوگا کہ ان لوگوں نے ہم پر جھوٹ کیوں بولا. لہٰذا کوئی بھی بات ان کی طرف منسوب کرنی تو سوچ کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ 2 جماعتوں سے بچا. ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اللہ تو ہمیں بچائے. کیسے؟ کون سی 2 جماعت؟ ایک ہے مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. کیوں؟ صرف اس لیے دعویٰ ان کا ہے کہ ہم انبیاء کے پیروکار ہیں، ہم نبیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، دلیل میں جھوٹے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تم یہودیوں کے پیچھے چلو، عیسائیوں کے پیچھے چلو جنہوں نے انبیاء کو ستایا، انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو پریشان کیا. دلیل نہیں پیش کر رہے، دعویٰ بڑا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. اور ضالین کون ہیں؟ جنہوں نے دلیلیں بڑی پیش کی، دلیلیں بہت پیش کی اور کہا بھی کہ ہم انبیاء کے پیروکار ہیں، لیکن وہ اپنے دلیل میں جھوٹے. کیسے؟ وہ باتیں، وہ اعمال، کردار جسے انبیاء نے نہیں کیا، انبیاء ان سے بری. انہوں نے کہا نہیں، ہم صحراؤں میں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، ان کی وجہ سے ہمیں عبادت میں خلل آتا ہے. ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی روزہ نہیں توڑیں گے. ہم ہمیشہ رات کو سویا ہی نہیں کریں گے، پوری رات، پوری زندگی ہم جاگ کے گزارا کریں گے. یہ حرکتیں انہوں نے کی، جبکہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات کسی نبی کی بھی نہیں ہے، کسی نبی کی بھی نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے اس سے بچنا ہے. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے لاؤ مسجدوں میں
اور مسجدوں کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کمیونٹی قائم کرنا، ایسے احباب جمع ہو جائیں جو ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا غمخوار، ہمدرد، بھائی چارگی آپس میں پیدا کریں۔ اس طرح کی ہماری بہنیں بھی وہ یہی محنت آپ لوگوں نے یہاں سے جا کر بہنوں کو بھی، ماؤں کو بھی یہ سکھانا ہے، بتانا ہے کہ آپ نے بھی جا کر لیڈیز کا پتہ کرنا ہے کس کو کیا تعاون، کیا مدد۔ تو فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جہاں اللہ کا گناہ، اللہ کی نافرمانی، گناہ کے کام، زیادتیوں، اس پہ تعاون نہ کرو۔ تو یہ مجھے اور آپ کو راستہ اپنانا ہے۔ اور ہمارے ابراہیم بٹی حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے اور ان کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے، وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا نمازی فجر میں نہیں آیا، ہم 40 آدمی چلے گئے ناشتہ کرنے۔ ٹھیک ہے جی، ناشتہ کیا ہم نے، حال چال بھی پوچھا، ناشتہ بھی کیا۔ اگلے دن 3 بجے جب مؤذن نے گیٹ کھولا تو وہ تھلے پہ سو رہا تھا۔ بھئی کیا ہوا؟ بیوی نے کہا میں پھر دوبارہ 40 آدمی کا ناشتہ نہیں بنا سکتی، ابھی اٹھ کے چلیے جا۔ ٹھیک ہے جاوید بھائی، ہم اپنا نقصان کرا رہے ہیں نا، جانا چاہیے۔ بھائیوں کے تیمارداری، بھائیوں کے خبرگیری، نہیں آیا بھائی کیوں نہیں پہنچے آپ؟ پتہ ہی نہیں۔ ہماری مسجد کا نمازی تھا، 15 دن بعد مجھے خیال ہے کہ یہ نمازی نظر نہیں آ رہا، پتہ کیا تو بیچارہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے۔ سمجھے نا جی، ہم اکٹھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنی، میں رو رو کے نماز پڑھوں، اپنے گھر میں پڑھوں، مسجد میں کیوں اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے؟ اور امام الانبیاء نے یہاں تک فرمایا کہ میرا، کہتے ہیں نا کہ جی ہم گھر میں پڑھ لیں گے، گھر میں جماعت کرا لیں گے، کہتے کہ نہیں بہت سارے لوگ، بعض کہتے ہیں دوسری جماعت مسجد میں کرا لیں گے۔ یہ دوسری جماعت اور گھر کی جماعت، اس کی حیثیت سن لیجئے۔ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی سے امامت کرواؤں اور اپنے ساتھ 1-2 نوجوانوں کو لوں، لکڑی اٹھا کے، ایندھن اٹھا کے ان کے گھروں کو پہنچوں، جو گھر والے مرد مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کیوں نہیں لگا رہا؟ وہاں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اب میں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پوچھوں کہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ حاضر تھے؟ ندیم صاحب پوچھ سکتا ہوں، فجر کی نماز میں کتنے حاضر تھے یہاں مسجد میں؟ اور کس نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن، گھر کے افراد کو، بیٹی جگایا اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا؟ پنڈی میں ایک مسجد میں گیا، مسجد کا متولی ہمارا شاگرد عالم، اس کے 5 ماشاءاللہ نوجوان بیٹے، فجر کی نماز میں ایک بھی نہیں آیا۔ میں نے سب سے کہا کہ بھائی سب کے سامنے، شیخ صاحب، متولی صاحب، آپ کے بیٹے 5 بیٹے ماشاءاللہ کہاں ہیں؟ ایک بھی نہیں آیا مسجد میں۔ بابا جی ایک کو کہا کہ جی آپ بانج تو نہیں ہیں؟ بچے ہیں آپ کے؟ جی جی ہیں۔ آپ کے تو پوتے بھی، پڑ پوتے بھی ہوں گے؟ جی بالکل پوتے بھی ہیں۔ تو وہ نماز میں کہتے بس میں جگا کے تو آیا تھا، مغرب میں ملا، کہنے لگا میں سب سے آج لڑا ہوں، میں سب سے لڑا ہوں، آپ نے مجھے برسر مسجد سب کے سامنے آپ نے مجھے ذلیل کیا، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے، آپ نے ذلیل کر کے مجھے عزت دی۔ میں نے گھر جا کے کہا کہ دیکھو آج تمہاری وجہ سے مجھے مسجد میں جو ہے نا میری بے عزتی ہو گئی ہے، تم کیوں نہیں جاتے ہو مسجد میں میرے ساتھ؟ تو میرے محترم، یہ ہے مسجدوں کا حق ہمارے اوپر، یہاں آنا ہے، اور اگر یہ بچے لڑیں جھگڑیں، مارنا نہیں ہے ان کو، پیار سے محبت سے سمجھانا ہے۔ اور ماں باپ کی ذمہ داری ان بچوں کے لیے، ہر باپ، بھائی، ماں، بیٹی، بہن، ہر بڑا، چاچا، تایا، ماموں، خالہ، پھپھی، سب کی ذمہ داری کہ بیٹے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر،
اللہ کا مہمان، آپ بھی اللہ کے مہمان، وہاں اور بھی اللہ کے مہمان ہوں گے۔ آپ کے کسی بھی انداز سے ان کو نہ شور، نہ مار دھاڑ، نہ بھاگ دوڑ، مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی بے عزتی نہ ہو، آپ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، سب سکھا کر بھیجیں۔ گھر میں وضو کروائیں، گھر پہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھوائیں، ٹھیک ہے جی۔ خوراک ان کو اچھی دیں، گندا خوراک نہ دیں۔ پاپڑ چنگم ٹافی کھائیں گے تو پیٹ خراب ہوگا، پھر مسجد میں گیس خارج ہوگا، بدبو پھیلے گی، فرشتے بھاگیں گے، شیطان آئیں گے، مسجد میں بھی شیطان آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں کہ میں مسجد کے آداب کا مجھے میرے ابا نے نہیں بتایا، میرے امی نے نہیں بتایا، میرے بزرگوں نے نہیں بتایا، یہ جرم ہے۔ تو اس لیے ان کو مسجد میں لے کے آؤ، چھوٹوں کو جو ممیز جن کی 7 8 سال 6 سال عمریں ہیں ان کو مسجد میں لے کے آؤ اور سمجھا کے لاؤ۔ پھر یہاں بھی اگر کوئی بچہ ایسا کر جائے ان کو مارو نہیں، اوے گالی گلوچ نہیں، پیار سے محبت سے ان کو سمجھاؤ۔ ان کو گھر میں بے شک وہ مارتے ہوں اس کے ماں باپ، لیکن یہاں پہ ان کو پیار ملے، محبت ملے، یہ ہے ہمارے اوپر حق۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ترقی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں شیر و شکر بن کے کمثل جسد واحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایک جان اگر انگلی کو تکلیف ہوئی پورا جسم بے چین، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے اندر بھی کوئی انگلی ہے، کوئی دوسری انگلی، کوئی ہاتھ، کوئی سر ہے، کوئی پیر ہے، ہم ان سب کا خیال کریں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، تحقیر نہ کریں، تذلیل نہ کریں۔ محلے میں اگر کوئی آپ کے ہم خیال نہیں بھی ہیں تو ان تک پہنچیں اخلاق سے۔ میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جی تو کافر، جو تجھے کافر نہیں کہے گا وہ بھی کافر ہے، نہیں۔ ہمارا کام نہ تکفیر، نہ تنفیر، نہ تفجیر۔ تکفیر ایک دوسرے کو کافر کہنا، کسی بھی سرکاری اہلکار کو، کسی بھی جو ہے آپ کے غیر ہم خیال کو کافر نہیں کہو، نہ نفرتیں پھیلاؤ، نہ ٹھا کرو ٹھو کرو، ڈنڈے مار دھاڑ، نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اپنا عقیدہ نہ چھوڑو، اور تعلیم تکریم تفہیم ان کو تعلیم دو۔ آیت حدیث یاد ہے نا، ترجمے ان کو سناؤ، سکھاؤ، سمجھاؤ، ان کی تفہیم کرو، ان کی تکریم کرو۔ علم، حلم، کرم، یہ 3 کام ہمارے ہیں۔ تکفیر، تنفیر، تفجیر یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رضا کی توفیق دے، اور ان پروگراموں میں دلچسپی کے ساتھ، اس میں اگر کوئی جو ہے نا، اگر کسی کو جیسے لوگ کرتے ہیں، ہاں جی، ان کے اپنے اپنے اہداف و مقاصد ہیں، کہ اگر کسی کو چابی دی، رکشے کی چابی دی، موٹر سائیکل کی چابی دی، یا کسی مکان کی چابی دی، ٹھیک ہے جی، تو اس میں کوئی جو ہے نا بری بات نہیں۔ اگر لوگ غلط پروگراموں کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، اگر آپ بھی اچھے کام کے لیے، ایک اعلان کے لیے، قرآن ہمیں 2 طرح کا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ صدقہ جو آپ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کو آگے صرف کرتے ہیں، اس کے 2 طریقے ہیں، چھپا کر بھی دے سکتے ہیں، ظاہر بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم ظاہراً دیں گے دوسروں کو ترغیب ہوگی، سب اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ اس میں نہ عرفان بھائی ذاتی کوئی مقصد دینا، نہ اشرف بھائی، نہ میں، نہ ڈاکٹر صاحب، کسی کا کوئی ذاتی نہیں۔ اگر رب کے رضا ہے تو ہم کھلم کھلا بھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا محتاج رکھے، مخلوقات کی محتاجی سے بچائے، اور اللہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم غمخواری، ہمدردی، اور جو ہے ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی، اور اس دین اسلام کو آگے پھیلانا، عمل کرنا اور پہنچانا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمزوری کوتاہی کا اگر آپ اصلاح فرما دیں گے تو جزا اللہ من اہدی الینا عیوبنا، ہماری کمزوری جو ہمیں تحفے میں دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم۔